ایک طرف ایران ہے، ایک طرف غزہ ہے، ایک طرف سپر پاور حکومتیں ہیں، یہ سارے سلمان فارسی کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ عیسائیت میں تھے، سالوں انہوں نے عیسائیت میں گزارے، اور انہوں نے بھی یہی سب باتیں سنی تھی۔ یثرب ایک علاقہ ہے حجاز میں، کھجوروں کے باغات کا جھنڈ ہے وہاں پر، آخری نبی وہیں آنے والے۔ تو یہ کہاں سے آئے تھے؟ سلمان فارسی عراق سے آئے تھے، مدینے میں آ کر غلام بن گئے، ایک کھجوروں کے باغ میں کام کرتے تھے برسوں تک۔ پھر وہ وقت آ گیا جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ مسجد قباء جہاں ہے وہاں 14 دن تک حضور قیام کیے ہوئے تھے۔ تو وہ باغیچے کا جو مالک ہے، سلمان فارسی کا جو مالک تھا، اس کا بھتیجا آ کر کے خبر دیتا ہے، چاچا سنا ہے کہ نئی خبر؟ یثرب میں ایک شخص آیا ہے مکہ سے، حسین چہرہ ہے، گلابی رنگت ہے، بولتا ہے تو لوگ سب اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ یہودی کا بھتیجا اپنے چاچا کو یہ خبر دے رہا ہے۔ سلمان فارسی کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھے کھجور کاٹ رہے تھے یا صاف کر رہے تھے، یہ خبر سنے کہ وہاں سے چھلانگ لگا کر نیچے آ گئے، جس کے انتظار میں تو سالوں گزار دیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ مالک نے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا تو غلام ہے، آقاؤں کی بات میں دخل اندازی مت کر، جا تو اپنا کام کر۔ لیکن ان کی بے چینی تھی کہ وہ اگر آخری رسول آ چکے تو میری زندگی کا تو مقصد یہی ہے۔ پھر انہوں نے وقت نکالا دن کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے، دیکھیں علامتیں جو انہوں نے پڑھی تھی اپنی کتابوں میں، وہ سب جانچنا بھی چاہتے تھے۔ کھجوریں لے کر کے گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ قبول کیجیے، یہ صدقہ ہے۔ حضور نے لیا اور سب کو بانٹ دیا، اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، کیونکہ سلمان فارسی نے یہ پڑھا تھا کہ آخری رسول صدقہ نہیں کھائیں گے۔ ایک نشانی دیکھ لی انہوں نے۔ دوسرے دن آئے، پھر وہ موقع نکالا اور کھجوریں لی اور آئے، حضور سے آ کر کے کہا کہ یہ لیجئے، قبول کیجئے، یہ ہدیہ ہے۔ حضور نے خود بھی کھایا اور سب کو تقسیم کیا، کہا یہ کتاب میں موجود ہے، وہ آخری رسول ہدیے کو انکار نہیں کریں گے، تحائف قبول کریں گے۔ دو علامتیں دیکھی۔ پھر ایک دن، تیسرا دن تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، تہبند تھی حضور کے، چادر تھی جسم کے اوپر۔ سلمان فارسی ایک اور نشانی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے جو کتابوں میں پڑھی تھی۔ کبھی حضور کے دائیں آتے، کبھی بائیں آتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، پوچھنے کی یا کچھ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور کہا سلمان آ جاؤ ادھر بلایا، اپنی چادر ہٹائی اور کہا یہ مہر نبوت دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے بیچ میں ایک ایسا سفید نشان تھا جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے، وہ سورج سے زیادہ چمکتا تھا دونوں کندھوں کے بیچ میں، اور حضرت سلمان فارسی وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور حضور نے ان کے پوچھنے سے پہلے چادر ہٹائی اور کہا یہی دیکھنے آئے تھے۔ سلمان فارسی نے کہا میں تو ایک چیز دیکھنے آیا تھا، آپ نے دو چیز بتا دی۔ کیا چیز؟ میں تو مہر نبوت دیکھنے آیا تھا، آپ نے دکھا بھی دیا اور میرے دل کی بات کی خبر بھی آپ نے بتائی۔ نبی کو علم غیب بھی ہوتا ہے، اور سلمان فارسی نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اسی سلمان فارسی کو آزاد کرانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے 500 کھجور کے درخت لگائے تھے اور ایک باغیچہ دے کر کے اس یہودی سے آزاد کروایا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابہ جو آئے تھے یہودیت سے یا عیسائیت سے، وہ جانتے تھے حضور کو، لیکن یہ اتنی خطرناک قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگایا، یہ یہودی جو ایمان نہیں لائے، اور یہ قیامت تک اسی طرح غضب میں رہنے والے ہیں۔ آج ان کا ابھار اگر آپ دیکھ رہے ہو تو شاید تاریخ پتہ نہیں ہوگی کہ کتنی ذلت کی زندگی بھی گزاری، کس طرح بھیک مانگے۔ آج یا اپنی تاریخ کو کہیں پر بھی سوشل میڈیا میں گردش کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، پابندی ہے پوری دنیا میں۔ ہٹلر کے قتل عام کے بارے میں نہیں بول سکتا کوئی، یہودیوں کو اتنا مارا تھا اتنا مارا تھا، نہیں، دنیا میں یہ بولنے پر پابندی ہے۔ ان کے کسی بھی پرانی تصویریں دکھانے پر پابندی ہے۔ آج خود اپنے ملک میں ہونے والے حملوں کی تصویر نہ دکھائی جائے، اس پر پابندی ہے۔
یہ تو تم کب تک عیب چھپاتے رہو گے؟ جہاں سڑن ہوتی ہے بدبو آ ہی جائے گی۔ اور ان قریب میرے عزیزوں قرآن کی وہ بات یاد رکھو، اللہ نے فرمایا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم یہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کو کس کھائی میں گرانے والا ہے۔ کیا ابرہا بہت سارے منصوبے بنا کر کعبہ ڈھانے نہیں آیا تھا؟ اللہ نے ابابیل چڑیوں سے اس کو ہلاک کیا تھا، فرعون کو پانی سے غرق کر دیا تھا، نمرود کو مچھر سے ہلاک کر دیا تھا۔ بڑے بڑے طوفانی طاقتوں کے بادشاہ دنیا میں آئے، لیکن اللہ نے ان کو بہت چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کیا۔ لوگ آج یہ مقابلہ کمپیریزن کرتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف غزہ ہے، ایک طرف سپر پاور حکومتیں ہیں۔ یہ سارے کمپیریزن دنیا کے ہو سکتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی سلطنت جب انتقام پر آ جائے تو پھر میرے عزیزوں کسی ملک کی بھی ضرورت نہیں، صرف ہواؤں سے مولا تعالیٰ طاقتوں کو ختم فرما دیتا۔ دنیا میں پھیلے ہوئے ایک کورونا کو تم قابو میں نہیں کر پا رہے تھے، ایک چھوٹا سا کیڑا ہوگا، ایک بیکٹیریا ہوگا جس کو کنٹرول میں نہ لا سکے اور کروڑوں موتیں ہو گئی۔ کون تھا یہ؟ موتوں پر کنٹرول تمہارے پاس کیوں نہیں آیا؟ سپر پاور طاقتیں بے بس نہیں تھی؟ 2 سال پہلے نہیں دیکھا آپ نے؟ اور رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے تو یہ پکڑ ظالموں کے ساتھ فرمائے گا۔ آج کے دور میں دعائیں بھی یہ کرو اور انجام کا انتظار بھی کرو۔ یہ تمہارا بھی امتحان ہے میرے عزیزوں، جو آگ پڑوس میں لگی ہے اس کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلا سکتی ہیں۔ اپنے برے اعمال سے توبہ کرو، اللہ کے غضب سے ڈرو کہ